حاضرین محترم، ایک علمی نکتہ ہے، چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور ہے، نمرود اس زمانے کا ولن ہوا کرتا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دشمن تھا، چونکہ تاریخ گواہ ہے، تاریخ بتلاتی ہے کہ ساری روئے زمین پر راج کرنے والے، ساری روئے زمین پر حکومت کرنے والے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر بلکہ جب سے دنیا بنی ہے اور آج کے دن تک صرف 4 لوگ ایسے ہیں جس نے ساری روئے زمین پر حکومت کی۔ ان میں سے 2 جو ہیں وہ مسلمان ہیں اور 2 جو ہیں وہ کافر ہیں۔ 2 مسلمان میں سے ایک حضرت سلیمان علیہ السلام ہے اور دوسرے جو ہیں حضرت سکندر ذوالقرنین ہیں، حضرت ذوالقرنین ہیں۔ اور 2 کافر جو ہیں وہ ایک نمرود ہے اور ایک بخت نصر نام کا بہت ہی جابر اور ظالم بادشاہ تھا۔ چونکہ یہ نمرود جو ہے ساری روئے زمین پر اس نے راج کیا تھا، اور اس نے راج کرنے کے ساتھ ساتھ خدا کا دعویٰ بھی کیا تھا۔ خدا کا دعویٰ کس بنا پہ کیا تھا؟ چونکہ اس زمانے کے لوگ جو تھے وہ بھی صاحب عقل اور فہم تھے، وہ بھی ڈائریکٹ دعوے کو قبول نہیں کر سکتے تھے۔ دعوے کے لیے تمہیں چاہیے کہ تم کچھ کرامتیں یا پھر کچھ ایسے نادر العیوب واقعات کو پیش کریں جسے دیکھ کر لوگ تمہاری خدائی کے قائل ہو جائیں۔ چونکہ نمرود کے پاس 5 ایسی طلسماتیں چیزیں تھیں کہ جس کی بنا پر اس نے خدائی دعویٰ کیا تھا۔ نمبر 1، اس کے پاس ایک نقارہ تھا، ایک ڈھول تھا۔ جب شہر میں کوئی جاسوس یا چور گھس آتا تو اس ڈھول میں سے، اس نقارے میں سے غیبی آواز آتی تھی کہ تمہارے شہر میں چور داخل ہو چکا ہے۔ وہ نقارہ جو ہے تمام لوگوں کو الرٹ کر دیتا تھا۔ ایک یہ چیز تھی، اور دوسری جو چیز تھی وہ ایک تانبے کی بطخ تھی۔ وہ ایسی بطخ تھی جب کسی کی بھی کوئی قیمتی چیز اگر گم ہو جاتی تو اس بطخ پر 4 سے 5 مرتبہ ہاتھ مارنے سے یا لکڑی وغیرہ کسی چیز سے مارنے سے وہ بطخ میں سے ایگزیکٹ گمی ہوئی چیز کا لوکیشن معلوم ہو جاتا تھا کہ تمہاری چیز کہاں، فلاں فلاں مقام پر تمہاری چیز موجود ہے، جاؤ اور اس چیز کو لے لو۔ تیسری چیز، اس کے پاس ایک بہت ہی بڑا درخت تھا، اس کے صحن میں ایک بہت ہی بڑا درخت تھا۔ درخت ایسا کرامتی درخت تھا کہ جس کے سائے میں 1,00,000 لوگ آتے تھے۔ یعنی شروعات میں جب 1000 لوگ آتے تو وہ درخت کا جو سایہ ہوتا وہ 1000 لوگوں کے ویسا ہوتا، لیکن جب زیادہ بڑھنا شروع ہوتے تو درخت کا جو سایہ ہوتا وہ آٹومیٹک بڑھتا جاتا، یہاں تک کہ اس کی تعداد، لوگوں کی تعداد 1,00,000 نہ ہو جائے، وہ سایہ اسی طرح بڑھتا جاتا۔ لیکن جب 1,00,000 سے اگر ایک آدمی بھی اگر زیادہ ہو جاتا تو وہ سایہ اپنے آپ ختم ہو جاتا اور تمام کے تمام لوگ دھوپ میں آ جاتے۔ اور چوتھی جو چیز تھی اس کے پاس، وہ تھی ایک حوض تھا۔ کیسا حوض تھا؟ اگر کسی
دو لوگوں میں اگر آپ کو شک ہے کہ کون مجرم ہے تو ان دو لوگوں کو حوض میں اتارا جاتا، حوض میں ان دو لوگوں کو اتارا جاتا تھا تو جو مجرم ہوتا تھا وہ اپنے آپ حوض میں ڈوب جاتا تھا، اور جو نیک انسان ہوتا وہ نہیں ڈوبتا بلکہ صرف اس کے گھٹنوں تک پانی جاتا تھا۔ اور آخری اور پانچویں چیز ایسی تھی کہ اس کے دربار میں ایک آئینہ ہوا کرتا تھا، ایک ایسا آئینہ اگر آپ کے شہر کا اگر کوئی آدمی کسی دوسرے مقام پر قافلہ جا رہا ہو، اگر راستہ بھٹک گیا ہو، کوئی شخص دوسرے گاؤں میں گم ہو گیا ہو، تو اس آئینے میں پورا برابر بتلا دیا جاتا تھا کہ یہ فلاں فلاں جگہ پر کیا کر رہا ہے۔ گویا کہ اگر میں اس زمانے کی ٹیکنالوجی کے حساب سے اگر بات کروں تو آن لائن ویڈیو کال جو ہوتا ہے ٹھیک اسی طرح۔ تو یہ 5 چیزیں نمرود کے پاس تھی جس کی بنا پر اس نے خدائی دعویٰ کیا تھا، لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، انہوں نے اسے روکا، اسے ٹوکا، تو اس نے مکالمہ اور بحث و مباحثے شروع کر دیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس شخص کو کہا، نمرود کو کہا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے نمرود تو اپنے آپ کو خدا مانتا ہے، سن میرا خدا تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مردہ کرتا ہے، جو زندگی دینے پر اور انسان کی جان لینے پر قادر ہے۔ تو وہ نمرود کہتا ہے، قال انا احیی و امیت، کہ میں بھی یہ تو کر سکتا ہوں، میں بھی کسی شخص کو زندہ کر سکتا ہوں، کسی شخص کو مار سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ نمرود جو ہے 2 شخص کو لے کر آتا ہے، اور 2 شخص کو لے کے آ کر ایک کو مار دیتا ہے اور دوسرے کو رہا کر دیتا ہے۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ تو نے یہ کیا کیا، تو اس نے کہا کہ میں زندگی اور موت دینے پر قادر ہوں۔ جو پہلا شخص تھا کہ جسے میں نے چھوڑ دیا، اس شخص کو پھانسی پر لے جایا جا رہا تھا، اور اس شخص کو کچھ ہی دیر میں پھانسی ہو جانے والی تھی، تو گویا کہ میں نے مرنے والے کو زندہ کر دیا، اور ایک شخص جو کہ نارمل عوام میں پھر رہا ہوتا تھا اس کو میں نے بلایا اور بلا کر قتل کر دیا، تو گویا کہ میں نے زندہ کو قتل کر دیا، اور میں خدا ہوں اور میں زندگی دینے اور موت مارنے پر قادر ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے ذہنی لیول کو بھاگ گئے، اور یہ ہونا تھا کہ آپ نے فوراً دوسری دلیل پیش کر دی۔ آپ نے کہا، قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے نمرود تو خود کو خدائی دعویٰ کرتا ہے تو یہ کر کے بتا، کیونکہ میرا خدا جو ہے، میرا اللہ جو ہے، وہ سورج کو مشرق سے اگاتا ہے، وہ سورج کو ایسٹ سے اگاتا ہے۔ اگر تو خدا ہے تو سورج کو مغرب سے اگا، ویسٹ سے اگا۔ اگر تو اپنے آپ کو خدا مانتا ہے تو سورج کو ویسٹ سے ہوگا۔ تو آیت میں اور آگے ہے، فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ۔ تو گویا کہ نمرود جو ہے دلیل میں ہار جاتا ہے، نمرود کے چہرے پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے کہ گویا وہ سورج پر کس طرح قادر ہو سکتا ہے، سورج کو مغرب سے کس طرح طلوع کر سکتا ہے۔ حاضرین محترم، نمرود کا واقعہ تمام۔ اب آئیے میں اس بات پر آپ کو لے چلوں جس کی وجہ سے میں نے اس بات کو شروع کی ہے۔ حاضرین محترم، آپ غور کریے، آپ اس واقعے میں اس کی دلیل پر غور کیجئے کہ اے نمرود نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ان اللہ یأتی بالشمس من المغرب فأتی بها من المشرق فأتی بها من المغرب۔ خدا وہ ہے جو مشرق سے سورج کو لاتا ہے، اگر تو خدا ہے تو تم مغرب سے سورج کو لے کر آ۔
یہاں پر غور طلب بات یہ ہے کہ جو خدا ہے وہ مغرب سے سورج کو لے کر آ سکتا ہے، یعنی جو مغرب سے سورج کو طلوع کر دے وہ خدا ہے۔ حاضرین محترم، آئیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مرتبہ نماز عصر قضا ہو جاتی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کی گود میں لیٹے ہوئے ہیں، حضرت علی نماز کے چھوٹ جانے کے غم میں رو رہے ہوتے ہیں کہ حضرت علی کے آنسو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار پر لگتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند بیدار ہو جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے علی کیا ہوا؟ حضرت علی سارا معاذرہ بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ میری عصر قضا ہو گئی، یہ سننا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کو اشارہ کیا اور سورج کو مشرق سے اوپر لا لیا۔ حاضرین محترم، اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے قل انما انا بشر مثلکم، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ حاضرین محترم، آپ یہاں پر غور کریں اللہ نے کیوں کہا، اللہ نے کیوں کہا اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ آپ میری طرح بشر ہیں؟ اس لیے اللہ نے کہا کہ لوگ اس دلیل کو سن چکے تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیش کی تھی کہ جو مغرب سے سورج کو لائے گا وہ خدا ہوگا، تو حضور نے یہاں پر مغرب سے سورج کو اوپر لایا تو لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ حضور خدا ہے، اس وجہ سے حضور کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے میں خدا نہیں ہوں، میں بشر ہوں۔ اے محبوب تاکہ لوگ آپ کو خدا نہ مان لیں، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں خدا نہیں ہوں بلکہ میں بشر ہوں، تمہاری طرح بشر ہوں۔ یہ واقعات پہلے بھی گزر چکے تھے، لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی خدا مانا تھا، دوسرے پیغمبروں کو بھی خدا مانا تھا، اس وجہ سے اللہ کو سخت خدشہ تھا، اللہ کو یہ ڈاؤٹ تھا، یہ شبہ تھا، یہ یقین تھا کہ لوگ حضور کو بھی کہیں خدا نہ مان لے، اس وجہ سے اس آیت کو نازل کیا اے محبوب آپ فرما دیجئے قل انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح بشر ہوں، میں کوئی خدا نہیں ہوں۔ تم میری پرستش نہ کرتے بیٹھنا جس طرح عیسائیوں نے میری پرستش کی، تم میری پوجا نہ کرنا جس طرح سابقہ قوموں نے سابقہ امتوں نے اپنے نبیوں کی عبادت کی، اپنے نبیوں کی پرستش کی۔ حاضرین محترم، بات تو یہاں پر مکمل ہو گئی، لیکن بات ایک ہی ہوتی ہے، اسے لینے والا الگ الگ نظریوں سے لیتا ہے۔ چونکہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو ایمان دیا ہے، ہم نے اس بات کو عقیدت اور محبت کی نظروں سے لیا ہے، لیکن کچھ لوگ دوسرے بھی ہیں جو دوسرے مقام پر رہتے ہیں، یہاں سے 2 کلومیٹر کی دوری پر رہتے ہیں، وہ یہ سوچتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور تو ہم جیسے بشر ہیں۔ حاضرین محترم، آپ نے ان کو یہ جواب دینا ہے کہ اے نادان، تو نے حدیث کو مکمل، تو نے قرآن کی آیت کو مکمل پڑھا نہیں۔ قرآن کی آیت میں آگے بھی کچھ ہے جو کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے نازل کیا ہے، وہ کیا ہے؟ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، میں تمہاری طرح بشر ہوں لیکن تم مجھے اپنی طرح بشر نہ جاننا، کیونکہ مجھ پر وحی الہی کا نزول ہوتا ہے۔ اس شخص کو جواب دیا، تم کہتے ہو نبی ہم جیسے بشر ہیں، تم کہتے ہو نبی ہم جیسے بشر ہیں، کیا تم کو بھی کبھی رب نے معراج میں بلایا؟ تم کہتے ہو نبی ہم جیسے بشر ہیں، کیا تم نے بھی کبھی چاند کو 2 ٹکڑوں میں کیا؟ تم
تم کہتے ہو نبی ہم جیسے بشر ہیں، کیا تم نے بھی کبھی اپنی انگلیوں سے جھرنوں کو بہایا؟ تم کہتے ہو نبی ہم جیسے بشر ہیں، کیا تم نے بھی کبھی سورج کو دبے پاؤں بلایا؟ تم کہتے ہو نبی ہم جیسے بشر ہیں، کیا تمہارا بھی کبھی سایہ نظر آیا؟